السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان من، سیرت امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے سلسلے کی آج 11ویں نشست ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ آج ہم ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں جانیں گے۔ عزیزان من، عربوں کے یہاں کچھ نام بڑے معروف تھے جو بکثرت رکھے جاتے تھے، انہی میں سے ایک نام برہ بھی ہے۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیدائشی نام بھی برہ ہی تھا، جسے آپ علیہ السلام نے بعد میں تبدیل کر دیا۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کی طرف سے سلسلہ نسب میمونہ بنت حارث بن حزن بن بحیر بن حزم بن رعیبہ بن عبداللہ بن ہلال بن عمر بن صعصع بن معاویہ بن بکر بن حوازن بن منصور بن اکرمہ بن خصوہ بن قیس بن عیلان بن مضر ہے، جبکہ والدہ کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب میمونہ بنت ہند بن عوف بن زہیر بن حارث بن حماتہ بن جرش بن اسلم بن زید بن سہل بن عمر بن قیس بن معاویہ بن جشم بن عبد الشمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عریب بن زہیر بن غوث بن ایمن بن الحمیس بن حمیر بن سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان ہے۔ والد کی طرف سے 18ویں پشت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب جناب مضر پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نسب میں مل جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے قریباً 16 برس پہلے ہوئی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے ایک معزز قبیلہ بنو ہلال سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہن ام الفضل لبابہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور علیہ السلام کے عزیز از جان چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، جن میں سے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بہن لبابہ صغریٰ کا نکاح مکہ کے مشہور رئیس ولید بن مغیرہ مخزومی کے ساتھ ہوا، جو بڑا سخت اسلام دشمن تھا، جن سے مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ جبکہ تیسری بہن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابی بن خلف سے ہوا، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ چوتھی بہن عزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح زیاد بن مالک الہلالی سے ہوا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ماں شریک بہن اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو کہ مشہور صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ ان سے عبداللہ، عون اور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ جنگ موطا میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان سے محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتا ہے، جن میں سے ان کا بیٹا یحییٰ پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری ماں شریک بہن سلمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے چچا تھے۔ ان سے ایک بیٹی امت اللہ پیدا ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا نکاح شداد بن الحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن سے عبداللہ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے۔ جبکہ تیسری ماں شریک بہن سلامہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جبکہ چوتھی ماں شریک بہن زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ عزیزان من، ماں شریک بہن وہ ہوتی ہے کہ ان دونوں کی ماں ایک ہو، والد الگ الگ ہوں، یعنی ماں نے پہلے ایک شخص سے نکاح کیا، اس سے اولاد ہوئی، خاوند کی وفات یا طلاق کی صورت میں اس ماں نے کسی دوسرے شخص سے نکاح کیا، اس سے بھی اولاد ہوئی۔ اب پہلے شخص سے جو اولاد ہوئی ہے وہ اور اس دوسرے شخص سے جو اولاد ہوئی ہے وہ آپس میں ماں شریک کہلاتے ہیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہند بنت عوف کا نکاح خزیمہ بن عبداللہ بن عمر بن عبد مناف بن ہلال بن عامر سے ہوا۔ ان سے ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ اسی طرح ان کا نکاح امیس بن معد بن حارث سے ہوا۔ ان سے اسما، سلمہ اور سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن پیدا ہوئیں۔
اور انہی ہند بنت عوف کا نکاح سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث بن حزن ہلالی سے ہوا، جن سے لبابۃ الکبریٰ، لبابۃ الصغریٰ، اسماء اور عزہ پیدا ہوئیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہند بنت عوف کے بارے میں یہ بات معروف تھی کہ دامادوں کے اعتبار سے کوئی عورت ان سے زیادہ خوش نصیب نہیں ہے، کیونکہ ان کے دامادوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شداد بن الحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے نواسوں اور نواسیوں میں بھی کئی جلیل القدر صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل ہیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح مسعود بن عمر بن عمیر ثقفی کے ساتھ ہوا۔ اس نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ یہ وہی عمر بن عمیر ثقفی ہے جس کے 3 بیٹے عبد اللیل، مسعود اور حبیب جو کہ طائف کے معززین شمار ہوتے تھے، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفر طائف میں خصوصی طور پر دعوت اسلام دی، جن کے کہنے پر وہاں کے لوگوں نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور اوباش لڑکوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگایا، جنہوں نے پتھر مارے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نکاح ابو رحم بن عبد العزیٰ سے ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ماہ ذوالقعدہ 7 ہجری کو عمرۃ القضاء کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اسے عمرۃ القضاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے 1 سال پہلے ذوالقعدہ 6 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا کہ میں مدینہ منورہ سے مکہ گیا ہوں اور وہاں میں نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اس خواب کا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا تو صحابہ کرام نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی آپ کی معیت میں شرف ہمراہی چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ہمراہ لیا۔ جب آپ مقام حدیبیہ پر پہنچے جو کہ مکہ کے قریب ہے، اس کا کچھ حصہ حدود حرم میں بھی داخل ہے، تو کفار نے مزاحمت کی۔ مختصر یہ کہ چند کڑی شرائط کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس لوٹنا پڑا۔ انہی میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آئندہ سال عمرہ کے لیے تشریف لائیں اور جتنے دن اہل مکہ چاہیں آپ وہاں رہ سکتے ہیں، اسلحے کے بغیر آنا ہوگا، ہاں فقط تلواریں لانے کی اجازت ہوگی اور وہ بھی میان میں ہوں گی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ماہ ذوالقعدہ 7 ہجری کو تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ صرف وہ صحابہ کرام تشریف لائے جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عمرہ ادا فرمایا۔ اسی دوران جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرۃ القضاء کو ادا فرما چکے تھے اور مکہ مکرمہ ہی میں تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ برہ بنت حارث یعنی سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رشتہ ازدواج سے جوڑ لیں۔ چونکہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام الفضل لبابۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی بیوی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی طور پر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح جانتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ اخلاق اور کردار سے خوب واقف تھے۔ اسی لیے آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی تھی کہ آپ ان سے نکاح فرما لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول فرمایا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم حق مہر کے عوض آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمان صرف 3 دن مکہ مکرمہ میں رہیں گے، اور شرط کے مطابق مدت قیام جب پوری ہو چکی تو سہیل بن عمر اور حویطب بن عبد العزیٰ قریش کی جانب سے دربار رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ شرط کے مطابق چونکہ مدت قیام ختم ہو چکی ہے لہٰذا آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ واپس تشریف لے جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ولیمہ میں شرکت کے لیے انہیں کہا، لیکن انہوں نے بات ماننے سے یکسر انکار کر دیا۔ اسی طرح پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو روانگی کا حکم دیا اور خود بھی مکہ سے چل پڑے۔ اسی دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے ہمارے قافلے تک پہنچائیں۔ چنانچہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقررہ مقام صرف تک بخیر و عافیت لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 400 درہم حق مہر ادا کیا۔
قرآن کریم اور احادیث میں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کوئی شخص دو بہنوں کو نکاح میں اکٹھے نہیں رکھ سکتا، خواہ وہ سگی بہنیں ہوں یا پھر ماں شریک ہوں یا پھر باپ شریک ہوں۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ماں شریک بہنیں اور دونوں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواجات مطہرات میں سے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ جب دو بہنوں کا نکاح جمع نہیں کیا جا سکتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بہنوں سے نکاح کیسے فرمایا؟ اس کا جواب فقہاء اور مفسرین نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اصل مسئلہ اس طرح سے ہے کہ بیک وقت دونوں کو نکاح میں ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر ان بہنوں میں سے ایک کا نکاح پہلے ہو اور وہ باقی نہ رہے، خواہ اس کی وجہ طلاق ہو یا وہ پہلے والی بہن انتقال کر جائے، تب دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ بیک وقت دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے نکاح فرمایا، پھر ان کی وفات کے بعد ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیدائشی نام برہ تھا، جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیل فرما کر میمونہ رکھ دیا۔ میمونہ کا مطلب ہوتا ہے باعث برکت، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر اس نام کو منتخب کرنے کی کئی پوشیدہ حکمتیں بھی ہوں گی، لیکن جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے اگلے سال عمرۃ القضاء کی ادائیگی نے مسلمانوں کی شان و شوکت اور دین اسلام پر جانثاری نے اہل مکہ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ کفار و مشرکین مکہ کا زور ٹوٹ چکا تھا، صرف چند بدگمانیاں باقی تھیں۔ انہیں یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر اہل مکہ کے ساتھ مسلمانوں کا مزید کچھ میل جول اور رہا تو سارے مکہ والے اسلام قبول کر لیں گے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ صلح حدیبیہ میں کفار کی طرف سے یہ شرط بطور خاص تھی کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے اندر اندر عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے، یعنی زیادہ یہاں نہیں رکیں گے، کیونکہ ان کو یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ اگر زیادہ رکیں گے تو زیادہ لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی خواہش یہی تھی کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، اور اس مبارک خواہش کی تکمیل کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طرح طرح کی صعوبتیں جھیلیں، سختیاں برداشت کیں، ظلم و ناانصافی کو بھی سہا۔ اسی لیے بیوہ و بے آسرا نیک خاتون کو سہارا دینے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نظر اس وقت کے معروضی حالات بھی تھے۔ آپ سمجھتے تھے کہ اس نکاح سے فوائد و ثمرات میں اہل مکہ کے بااثر شخصیات کے علاوہ اہل نجد کے لوگ بھی اسلام کے قریب آ جائیں گے، اسلامی اخلاق و تعلیم کا قریب سے مشاہدہ کریں گے، تو جو بدگمانیاں اذہان اور قلوب میں گردش کر رہی ہیں یقیناً وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے مکہ کے بااثر لوگوں میں سے تھے۔ اس نکاح کے بعد سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی موقع پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بیت اللہ شریف کے کنجی بردار تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ دوسری طرف اہل نجد کا سردار زیاد بن مالک الہلالی، جو کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہنوئی تھا، جب اہل نجد کو اپنے قبیلے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طرح کی قرابتداری کا علم ہوا، تو وہی لوگ جنہوں نے کبھی دھوکے کے ساتھ 70 مبلغین اسلام کو شہید کرنے کا سنگین جرم کیا تھا، اب وہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، حامی بن گئے، اور مسلمان ہو کر اسلام کی اجتماعی قوت میں بھی اضافے کا سبب بنے۔ اس نکاح کے ذریعے یہ تھیں وہ بنیادی حکمتیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر تھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ہوں گی جن کا علم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باکمال ایمان کی گواہی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایمان والی خواتین آپس میں بہنیں ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند خواتین کے نام لیے، جن میں پہلا نام سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے اعزاز سے عزت پانے کے باوجود اپنے گھر کے کام کاج خود کرتی تھی۔ چنانچہ آپ کے بھانجے یزید بن الاسم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کاج خود کرتی تھی، کثرت سے مسواک کرتی تھیں اور نماز کی ادائیگی کا خوب اہتمام کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خدا کی محبت بھی موجود تھی، اور یہ خوف بھی تھا کہ کہیں میرے کسی کام سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ معاشرتی رہن سہن میں اسلامی تعلیمات کی سب سے بنیادی چیز صلہ رحمی بھی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تقویٰ اور صلہ رحمی، یہ دو اوصاف حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نعمتیں خوب عطا فرمائی تھی۔
ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ان 2 عمدہ اوصاف کی گواہی دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میمونہ ہم میں خدا خوفی اور صلہ رحمی میں سب سے ممتاز مقام رکھتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی تعلیم کو امت تک پہنچانے میں بہت بڑا کام کیا۔ گھریلو مسائل، خانگی امور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کروایا، اور بالخصوص خواتین سے متعلق اکثر طہارت و پاکیزگی کے مسائل احادیث مبارکہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مذکور ہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ مجھے ام عمار کنگھا کرتی ہیں، لیکن یہ دن ان کے ماہواری کے ہیں، اسی لیے انہوں نے کنگھا نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شریعت کا مسئلہ ایسے نہیں ہے جیسے تم نے سوچ رکھا ہے، بلکہ ان دنوں میں بھی وہ آپ کو کنگھا وغیرہ کر سکتی ہیں۔ پھر اس پر دلیل کے طور پر آپ نے اپنا ذاتی عمل پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب ہمارے خاص ایام ہوتے تھے اس دوران بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری گود میں سر رکھ کر آرام فرما لیتے اور وہیں لیٹے لیٹے قرآن پاک بھی پڑھ لیتے۔ اس کے بعد انہیں سمجھایا کہ بیٹا خاص ایام کے اثرات ہاتھوں تک سرایت نہیں کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیاضی اور سخاوت میں بھی بہت بلند مقام رکھتی تھی۔ غریب پروری اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرض اٹھانے تک سے بھی دریغ نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھار تو قرض بہت اٹھا لیتی، چنانچہ لوگوں کی سماجی ضروریات کو پورا کرنے کے پیش نظر ایک بار زیادہ رقم قرض لی تو کسی نے آ کر پوچھا کہ آپ اس کو کس طرح سے ادا فرمائیں گی؟ تو اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ادا کرنے کی نیت میں مخلص ہو قرضے کی ادائیگی کا بندوبست خدا خود کر دیتا ہے۔ اسی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توکل علی اللہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو کس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور اعتماد تھا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے غلام اور لونڈیاں آزاد کرتی تھیں۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لونڈی آزاد کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ جس مقام پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربت بخشی، بالکل اسی مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے قرب میں چلی گئیں، یعنی مقام صرف میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہوا اور اسی مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 51 ہجری سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور امارت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج یا عمرہ کی غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لائی تھیں۔ یہاں اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت سخت ناساز ہوئی، اپنے بھانجے حضرت یزید بن الاسم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمایا کہ مجھے مکہ سے لے چلو، اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کا انتقال مکہ میں نہیں ہوگا۔ یزید بن الاسم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرض کی حالت میں مکہ سے لے کر چلے۔ جب مقام صرف پر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ آپ کے بھانجے ہیں انہوں نے پڑھائی۔ حضرت تابی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شریک تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اس لیے باادب طریقے سے آہستہ آہستہ لے کر چلو، میت کو زیادہ حرکت نہ دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یزید بن الاسم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، عبداللہ بن شداد رحمہ اللہ اور عبداللہ خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے قبر میں اتارا۔ پہلے 3 بھانجے ہیں، جبکہ عبداللہ خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ یتیم تھے، ان کی پرورش اور کفالت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی۔